یہ جو پرانے سیاستدان جو آج تک سیاست میں ہیں، وہ نفرت اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ اس ملک کو اپنی نفرت کی سیاست کی وجہ سے خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کا سیاست ہی نہیں رہا، انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے سیاست کو تو گالی بنا دیا ہے. پورا ملک مایوس ہے، پورا ملک مایوس ہے. کیا یہ ہمارا قسمت میں ہے کہ ہم نے انہی شکلوں کو بار بار دیکھنا ہے؟ انہوں نے ہمارا معیشت کو نقصان اگر ہوا تو ان بزرگ پرانے سیاستدانوں کی انا اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے. وہ اپنا ذاتی دشمنی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے ہیں، ہمارا وفاق کو نقصان پہنچائے ہیں، ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچائے ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہ چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنے چاہتے ہو. اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت، جس کے لیے یہاں کی عوام نے خون کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اس جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی ضد کی وجہ سے جو وہ ہمارا معیشت کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ یہ عوام کتنا مشکل میں ہے، کتنے تکلیف میں ہے. ان کے ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہمیں ایک معاشی بحران میں دھکیلا گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، مگر ان کو فکر نہیں. فکر ہے تو اس کرسی کا. آپ ان کی جو طریقہ کار ہے وہ دیکھیں. انہوں نے نہ اپنا منشور عوام کو بتایا ہے، نہ عوام کے پاس یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دے، نہ انہوں نے انتخابی مہم چلایا ہے. وہ اتنے پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام باشعور عوام ہے. وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو بھی پہچانتے ہیں. ہم نے اگر اس مشکل سے نکلنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے جس سے ہم وہ معاشی سٹیبلٹی لے کر آ سکے، جس سے عوام کا معاشی فائدہ ہو، ان کے اصل مسائل کا حل ہو، تو نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی ہے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے. میں آپ کو آج سے بتاتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی جیت جاتے ہیں تو اگلا دن وہ دھرنا ورنا کی سیاست پھر سے شروع ہونا ہے. انہوں نے پھر سے آپ کی خدمت کے بجائے سیاسی انتقام لینا ہے. آپ کی مسائل حل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کا پکڑ دکڑ کرنا ہے. ہم نے یہ فلم اب 3 دفعہ دیکھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چوتھی بار کیا ہوگا. پہلی دفعہ وہ بنا تو انہی سے لڑ پڑا جنہوں نے اس کو بنایا. نقصان آپ کا ہوا، اس ملک کا ہوا. دوسری دفعہ وہ امیر المومنین بننے کا خواب دیکھ رہا تھا. دوسری دفعہ اس کو پھر بنایا گیا، انہی لوگوں سے لڑ پڑا
انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم دوسری دفعہ بنایا. نقصان آپ کا ہوا، ملک کا ہوا، جمہوریت کا ہوا، معیشت کا ہوا. تیسری دفعہ یہ کہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ اس کو ایک RO الیکشن کے تھرو آپ پہ مسلط کیا گیا. پھر سے وہی کام کیا، انہی لوگوں سے پنگا لیا جنہوں نے اس کو بنایا. نقصان جمہوریت کی، نقصان پاکستان کی، نقصان پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی عوام کی. اب چوتھی بار وہ اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چوتھی بار یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ 8 فروری کو نہیں، وہ ابھی سے چوتھی بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے. اور انہوں نے کرنا کچھ یہی ہے کہ چوتھی بار اگر بن بھی گیا تو 6 مہینہ کے اندر اس نے وہی رونا دھونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بلایا. آپ نے 8 فروری کو ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے. 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگا کر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے. یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے. یہ مزدوروں کا خون چوستا ہے، کسانوں کا خون چوستا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس تیر اور شیر کا جو مقابلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، تیر پہ تھپا لگائے، تیر پر مور لگائے اور ہم مل کے شیر کا شکار کر سکیں گے.